السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. محترم حاضرین، علماء کرام، اولیاء طالبات، حاضرین مجلس، عزیز طالبات، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کا ادراک ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں. آپ ایک تصور کیجئے کہ کیا پیدائش سے قبل ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کو کوئی درخواست دی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنائے؟ کوئی درخواست نہیں دی تھی. اگر ہم آج کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہوتے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوتا؟ کبھی درخت کے سامنے جھک رہے ہوتے، کسی ندی کو سجدہ کر رہے ہوتے، کسی مقام کو مقدس مانتے، کسی پتھر کے سامنے اپنی زمین نیاز کو خم کر رہے ہوتے. ہمارا بھی یہ حال ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا. پوری دنیا کی انسانیت سے اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس کے آخری دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کے پیغامات کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، چنا ہے. ہم بہت حقیر لوگ نہیں ہیں. آج لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ گئے گزرے ہیں، پچھڑے ہیں. اللہ کی یہ مہربانی ہم پر جتنی بڑی ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا اور دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق دی. اس نعمت کی قیمت دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ہمیں اس نعمت کو سوچنا چاہیے. جب اللہ نے اس نعمت کے لیے ہم کو چنا اور ہم اللہ کے چنندہ اور پسندیدہ بندے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں؟ جب اللہ کی اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے علم. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ علم. ذرا غور سے ادھر توجہ رکھیے لوگ. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ علم. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ. ادعو الی اللہ، اس راستے کے اوپر چل کر میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کسی دوسرے مت کی طرف نہیں، کوئی اور مذہب کی طرف نہیں. تم کو تمہارے خالق کی طرف بلا رہا ہوں جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کیا معنی بصیرت کا؟ آنکھیں دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک آنکھ تو یہ سر کی آنکھ جس سے ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آنکھ بھی کیسے ہے آپ غور کیجئے گا. اگر اندھیرا ہو جائے
تو آنکھ ہوتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے. دیکھنے کے لیے روشنی ہوگی تو دیکھیں گے، تاریکی ہوگی تو دونوں آنکھ میں اگر آپ چشمہ اچھا سے اچھا لگا لیں تب بھی اگر آپ چیزوں کو دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. مطلب سبب اور اسباب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے. اسی طریقے سے یہ تو دنیاوی آنکھ ہے اور انسان کے سر کی آنکھ ہے. اس سے صرف ظاہری چیزیں وہ دیکھ سکتا ہے. ایک آنکھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے دل میں بھی رکھی ہے اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دلوں کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے. اس آنکھ کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں بصارت. کیا کہتے ہیں؟ بصارت. اور دل کی آنکھ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بصیرت. بصیرت. اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا تو ہماری تخلیق دو چیزوں سے ہے. غور کیجئے، غور سے سمجھیے. ایک تو یہ جسم ہے، ہڈی، گوشت، چمڑا، خون، اس سے بنا ہوا یہ جسم. اور ایک چیز ہے روح. روح. اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے، جسم کو روح سے الگ کر دیا جائے، اس جسم کی کوئی قیمت ہے؟ اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ نہلا دھولا کر کے، کفن پہنا کر کے قبرستان میں لے جا کر کے مٹی کے نیچے اس کو دبا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بغیر روح کے. اسی کے بارے میں سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہو کہ یہ روح اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے جس کو اللہ رب العالمین رحم مادر کے اندر ڈالتا ہے، روح کو. اب یہ جسم، اس کی بناوٹ کس سے ہے؟ ہمارے اور آپ کا جو جسم بنا ہے یہ کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے. ہمارے اور آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اسی کو اللہ کہتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو اس جسم کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے کر دیا. چاول، دال، اناج، پھل، فروٹ، میوہ، جو کچھ ہم غذا کے طور پر لیتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ بولیے، مٹی سے. کھیتی باڑی کی جاتی ہے، اللہ کے فضل و توفیق سے وہ چیز نکلتی ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے. روح چونکہ آسمانی ہے تو مٹی اس کو غذا نہیں فراہم کر سکتی. غور سے سنیے گا، مٹی اس کو غذا نہیں فراہم کر سکتی، لہذا اس کی غذا کا انتظام اللہ نے آسمان سے کر دیا. چونکہ یہ آسمانی ہے اس لیے اس کی غذا آسمان سے ہی اتری ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیب میں پیسہ ہو تو آدمی کا جسم تو مطمئن ہوگا، لیکن ذکر الہی سے اس کے روح کے اندر اطمینان اور سکون ہوگا، جو سب سے بڑی اطمینان اور سب سے بڑا سکون ہے کہ آدمی کے دل میں اور اس کے روح میں سکون پہنچے. اس کا انتظام اللہ نے کہاں سے کیا؟ آسمان سے کیا. کتاب اللہ کی شکل میں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں. اب اس دین کو سیکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا. کئی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرنے والی ہیں. دو چار حدیثوں کو بیان کر کے پھر بات آگے بڑھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جس کے پاس بہت مال ہے، تم میں کا بہترین وہ ہے جو دنیا کے بارے میں زیادہ جانکار ہو. نہیں کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ. اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیم سیکھیں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، دوسروں تک اس کو لے کر کے جائیں. یہ قرآن کیسے لوگوں کو عزت ادا کرتا ہے اس کی ایک مثال کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو نافع یہ گورنر تھے مکہ المکرمہ کے. طائف کے راستے سے وہی راستہ تھا گزرنے کا. تو حضرت عمر نے مکہ کے گورنر کو خط لکھا، فلاں تاریخ کو فلاں راستے پر آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو، میں سفر پہ جا رہا ہوں بیت المقدس. آئے ملاقات کے لیے تو پوچھا کہ گورنر ہو، کرسی چھوڑ کر آئے ہو عہدہ، کسی کو نائب بنایا نہیں بنایا؟ کیسے چلے آئے چھوڑ کر کے؟ کہا نہیں، اپنا نائب مقرر کر کے آیا ہوں. کہا کون تمہارا نائب ہے؟ کہا ابن ابی ابزہ. کیا کہا؟ ابن ابی ابزہ. تو کہا ومن ابن ابی ابزہ؟ ابن ابی ابزہ کون ہے بھائی؟ ہے نام پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، کون ہے؟ کہا مولم من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے. کون؟ ابن ابی ابزہ. حضرت عمر کو تعجب ہوا، کہا ولیت علی اہل الوادی، مکہ کے شریفوں کے اوپر، شریف مانے شریف نہیں، شریف مانے بلند لوگ، ان کے اوپر تم نے ایک غلام کو، آزاد کردہ غلام کو سردار بنا دیا، اس کو قبول کریں گے وہ لوگ؟ حضرت عمر نے ایک خدشہ ظاہر کیا. نافع نے جو جواب دیا اس نے کہا یا امیر المومنین انہو حافظ لکتاب اللہ وعالم بفرائضہ. میں نے جسے بنایا ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کتاب اللہ کا حافظ ہے، اللہ کے حلال و حرام کردہ چیزوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے. اب اس کے بعد حضرت عمر نے حدیث بیان کی، کہا سنو فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اسی کے ذریعے سے دوسروں کو نیچے گرا دیتا ہے. یہ کرائٹیریا مکہ کے شریفوں کے اوپر، بڑے حسب و نسب والے لوگوں کے اوپر ایک غلام سردار بنا، کس کی بدولت؟ اسی قرآن مجید کی بدولت. وہ لوگ جو چند سکوں کے لیے، چند چیزوں کے لیے برسہ برس لڑتے رہتے تھے، اتحاد و اتفاق کا وہ تعلیم ان لوگوں نے دیا جو دنیا آج بھی اس کو سوچنے سے قاصر ہے. وہ چیز کیسے ممکن ہوا؟ اسی کتاب قرآن مجید کی بدولت، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے. شاعر نے اسی کو کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اس طرح سے جو ادارے بنائے گئے ہیں، اس ادارے میں ہم دو طرح کے تعاون کر سکتے ہیں. ایک وہ تعاون جو مالی تعاون ہے، وہ تعاون ہم کر سکتے ہیں، اور دوسرا تعاون یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے افراد کو، وہ بچیاں جو علم حاصل کرنے کے لائق ہیں، ان کا داخلہ ہم اس طرح کے اداروں میں کروائیں. یہ ہمارے طرف سے وہ کنٹریبیوشن ہوگا، خود اپنے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. آخرت کے لیے بھی آپ کو بتا دوں، سماج دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ مردوں کا ہے اور ایک حصہ خاتونوں کا، خواتین کا ہے، عورتوں کا ہے. خواتین جس آدھے حصے کی رہنمائی یا نمائندگی کرتی ہیں، اس میں پورا سماج ڈیپینڈنٹ ہے. اس کی ایک مثال لیجیے، آپ ایک مثال لیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں موجود تھا. غور سے سنیے گا اس کو. اچانک میں دیکھا کہ میرے دائیں جانب، میرے بائیں جانب دو چھوٹے چھوٹے بچے، تلواریں چل رہی ہیں. یہ دونوں بچوں کو دیکھ کر کے میں سہم گیا
کہ میں خود اپنے آپ کو بچاؤں یا ان کی حفاظت کروں؟ کیسے ان کو سنبھالوں؟ کیسے ان کو روکوں؟ پریشان ہو گئے سعد ابن ابی وقاص۔ اتنے میں ایک بچے نے پوچھا، چچا کہاں کہو ابو جہل کون ہے؟ یہ سوال دیکھیے، چھوٹا بچہ۔ کہ بھائی اسلام ابھی مدینے میں آیا تھا، ایک سال ہوا، ایک سال، بہت دن نہیں ہوا تھا، ایک سال۔ چھوٹے بچے کون سے مدرسے میں گئے ہوں گے؟ کہاں گئے ہوں گے؟ انہوں نے اپنی ماں سے سنا ہوگا، ماں کی تربیت ان کے دل میں کیسی بیٹھی ہے دیکھیے۔ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کون ہے ابو جہل؟ ذرا بتاؤ۔ کیا کرو گے؟ ابو جہل کو جاننا چاہتے ہو؟ ارے کفر کا سردار ہے، سرغنہ ہے، مکے کا بہادر ہے، بڑا ظالم ہے، تم چھوٹے بچے ہو۔ کہا نہیں۔ کیا کرو گے؟ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے۔ بتاؤ کہاں؟ یہ تربیت کس نے دی تھی؟ کس نے کیا؟ ان ماؤں کے گودوں کو آج ہم لوگوں نے سونا کر دیا۔ ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی سے، قرآن سے، شریعت سے محبت نہیں۔ محبت نہ ہونے کی وجہ ماؤں کو محبت نہیں۔ آخر وہ کون سی اسپرٹ تھی ان دونوں بچوں کے اندر جو اس بات کو وہ برداشت نہ کر سکے کہ میرے نبی کو گالی دے دے گا اور میں اس کو برداشت کر جاؤں گا، چھوڑ جاؤں گا؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اتنے میں کہتے ہیں کہ سامنے سے ابو جہل نظر آیا، میں اشارہ ہی کر رہا تھا دایاں بایاں، دیکھا غائب۔ کہاں گئے؟ اڑ گئے، لپک کر کے گئے اور اس کے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑے کہ زمین پہ گرا۔ اور پھر تلوار لے کر کے پیارے مصطفیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے۔ بتائیے کیا آج یہ تربیت ہم اپنے بچوں کے اندر دے پا رہے ہیں؟ یہ تربیت کہاں سے آئی؟ گھر میں ہم نے ٹی وی کا انتظام کر رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس میں سیریل چلتا ہے، بچے وہ دیکھ رہے ہیں، گھر کی عورتیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ دین سے دوری ہے۔ ایک نسل آئے گی اس کے بعد، میرے بھائیوں، جو حالات بن رہے ہیں ہندوستان کے اندر، لوگ دین و اسلام کو جان نہیں سکیں گے، پہچان نہیں سکیں گے۔ یہی وہ مدارس ہیں جو دین کے قلعے ہیں، یہاں ہم اپنی نسلوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا اس دین کے تعلق سے، کیا اس کا اندازہ ہم نے کیا ہے؟ یہ لگایا ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کھڑے ہو کر کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حجر کر دیا تھا، پشے پشت ڈال دیا تھا، اس کی تعلیم حاصل کرنا یہ لوگ چھوٹپن کی علامت سمجھتے تھے۔ اب بتائیے نا، ایک بچی کو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پردہ کرے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے اوپر عمل کرے، وہ کالج، وہ اسکول جہاں ہم ان کا داخلہ کرواتے ہیں وہاں اسکرٹ پہن کر کے بچی جاتی ہے، یہ آستین کھلا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک کے جی ایل کے جی 3 سال سے ہم نے ان کو ڈال دیا ہے وہاں، 3 سال سے وہ اسی ماحول میں پڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، جوان ہو گئی، میٹرک دے دیا۔ اب اس کے بعد جب اس کا شوہر یا اس کے والد کہتے ہیں کہ پردہ کرو تو وہ کہاں تک واپس آ سکتی ہے لوٹ کر کے؟ ہم نے اس کو وہی ماحول دیا ہے، وہ واپس آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ وہ مینرز جو اسلامی تعلیمات بتاتا ہے، کون بتاتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ محبت کے نام پر دنیا دیکھی ہے۔ حیدرآباد کا ابھی کا واقعہ بتا رہا ہوں، 1 ہفتے کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی نکلنے کے لیے تیار ہوئی، اس کے ماں باپ کو پتا چلا، وہ ماں جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، بیٹی کے پاؤں میں پڑ گئی، بیٹی نہ کرو ایسا، لات مار کر کے اپنے ماں کو وہ ہٹ کے کار میں بیٹھ گئی اور اس کی ماں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ مڑ کے وہ آئی تک نہیں دیکھنے کے لیے کہ میری ماں زندہ ہے کہ مر گئی۔ یہ روحوں میں قبضہ ہو گیا۔ ہم نے پیدا کیا ہے لیکن ہم نے حوالے کر دیا ہے درندوں کے اور بھیڑیوں کے۔
یہ ان کے دلوں میں ایسی باتیں داخل کر دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے اب خود کے ہمارے بچے نہیں ہیں. یہ موبائل انٹرنیٹ ان کے دلوں کے اندر ایسی تعلیمات داخل کر دے رہا ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. میرے بھائیوں، ادراک کرنے کا یہی وقت ہے، سنبھلنے کا یہی وقت ہے. اگر اس وقت بھی ہم نہ سنبھلے تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان ہوگی. یہ بات جان لیجیے، نہ کوئی داستان کہنے والا بچے گا اور نہ کوئی آپ کو سنانے والا بچے گا. ماؤں کا کردار کتنا اہم ہے آپ اس کو دیکھیے. امام بخاری نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا اپنے والد کو. پیدائش سے پہلے ان کے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. یتیم پیدا ہوئے تھے، نابینا تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، سجائی نہیں دیتا تھا، چھوٹے بچے تھے. ماں برابر دیکھتی تھی، تہجد میں دعا کرتی ہے، اللہ یہ نابینا بیٹا ہے، کیا کرے گا، کیسے کرے گا، آگے چل کر کے کہاں جائے گا، اے اللہ اس کی بینائی واپس کر دے. ماں دیکھیے، ماں کا کردار سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس کی بینائی واپس کر دے. کہتی ہے ایک رات میں دعا کر کے میں سوتی ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوتی ہے خواب میں. کہتے ہیں کہ مائی خوش ہو جا، اللہ نے تمہارے بیٹے کی بصارت واپس کر دی ہے نگاہیں. صبح امام بخاری جب اٹھے تو کہا کہ امی ہمیں سب نظر آ رہا ہے، سب میں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کسی انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے ان کو نہیں رکھا، لے جا کر کے مجلس میں بٹھا دیا اسحاق ابن راہوی کے، جہاں حدیثیں پڑھی جاتی تھی. چھوٹے بچے تھے، حدیث بیٹھ کر کے لکھتے تھے، تختی میں یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ استاد نے بہت کڑ کر کے کہا اپنے شاگردوں سے، لو جمعتم کتابا صحیحا مختصرا عن سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، اے کاش میرے شاگردوں تم میں سے کوئی ایک لڑکا پیدا ہوتا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صحیح مجموعہ اکٹھا کر لیتا، جمع کر لیتا تو کیا ہی اچھی بات ہوتی. امام بخاری کہتے ہیں میرے استاذ کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی دل میں میری بات. اسی دن سے میں سوچنے لگا کہ میں یہ کام کروں گا. 18 سال تک سفر کیا، گھومتے رہے، حدیثوں کو اکٹھا اور جمع کرتے رہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بخاری کا یہ نسخہ لکھا ہے. یہ کس کی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد یہ امام بخاری کی ماں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آج ماؤں کے گود امام بخاری کو پیدا کرنے سے کیوں مایوس ہیں، کیوں سونے ہیں؟ ہم کو دیکھنا ہے کہ کمی کہاں پر ہے. امام احمد بن حنبل یتیم تھے، ان کے بھی ابا نہیں تھے، پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. کہتے ہیں بغداد کی سخت ٹھنڈی رات میں 3-3:30 بجے میری ماں بیدار ہوتی تھی، لکڑی اکٹھا کرتی تھی، جمع کرتی تھی، چولہا جلاتی تھی، پانی گرم کرتی تھی، مجھ کو وضو کے لیے دیتی تھی. میں چھوٹا بچہ تھا، وضو کرنے کے بعد میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر کے بغداد کے جامع مسجد کے دروازے پر چھوڑ دیتی تھی. آج ہم 6 بجے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، 5 بجے کیا ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے؟ بولیے، کل قیامت کے دن یہ بچہ ڈگریاں لے کر آئے گا اللہ کے سامنے اور کہے گا یہ ڈگری ہے IAS کی، یہ IPS کی، یہ انجینئرنگ کی، یہ ڈاکٹر کی، یہ یہاں نہیں چل رہا، پر نہیں چل رہا. اللہ اس ڈگری کو نہیں مان رہا، کیا کریں؟ آپ نے پڑھایا نہیں، انگلش میڈیم کے نام پر میری جمعہ چھوڑوا دی، انگلش میڈیم کے نام پہ میری نمازیں چھوڑوا دی. بتائیے کل قیامت کے دن وہ جو جوان بچے ہیں جن کے اوپر جمعہ واجب ہے، وہ جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ کے وقت اپنے اسکول کالج میں ہوتے ہیں، اس کے گناہ کس کو جائے گا؟ 3 ہفتہ جو جمعہ چھوڑ دے جان بوجھ کر کے اس کے دل میں نقطہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کلکوز مزخین الٹا گھڑے کی طرح اس کا دل ہو جاتا ہے. ہاں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بچے کے دل کو تو ہم نے پتھر کر دیا، عبادتوں سے دور کر کے اس کو مشین بنا دیا، پیسہ کمانے کی مشین. پڑھو پڑھو پڑھو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، فلاں بنو، فلاں بنو، فلاں بنو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بننا ناجائز ہے، لیکن دین کی تعلیم تو دیجئے، اس کو بتائیے تو صحیح. شادی بیاہ میں ہم لوگ لاکھوں لوٹاتے ہیں، کروڑوں خرچہ کرتے ہیں. ہاں، کیا ہم اپنا اسکول نہیں بنا سکتے جہاں جمعہ اور جماعت کی تعلیم کا نظم اور انتظام ہو؟
5 وقت اذان دی جائے، 5 وقت بچوں کو وضو کرایا جائے اور ان کو نماز کے لیے لایا جائے. اگر انتظام ہے بھی تو ہم اس میں 1000 طرح کے نقص لگاتے ہیں. کہہ رہے یہ کام صحیح نہیں کر رہا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہاں پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی ہے. کیا بڑے کیا چھوٹے، یہاں یہ درست نہیں ہو رہا، یہاں وہ درست نہیں ہو رہا. بھائی ہر چیز کے لیے بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بجٹ کی، بجٹ آپ نے کیا، اس کا پورا کیا. کبھی زکوٰۃ نہیں دو مدرسے کو، کبھی فلاں نہیں دو مدرسے کو، کبھی کچھ نہیں دو. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نہ دو زکوٰۃ، نہ دو، رسول مال تو دو. آخر اس تعلیم کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کون ذمہ داری لے گا؟ اس زمانے میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ تعلیم ڈوبتا چلا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جانتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا. 8 آنا 4 آنا بھی نہیں ہوا کرتا تھا کہ لوگ اتنا پیسہ دیں چندہ. انہی عورتوں کو ابھارا گیا. کہا 3 ٹائم چاول تو بناتے ہو گھر میں، کھانا بناتے ہو؟ کہاں 4 آدمی کا 4 ڈبہ چاول چڑھا رہے ہو، 1 مٹھی چاول اس میں سے نکال کے رکھ دو، محصل آئے گا اس کو وصول کر کے دے دینا، اس سے ہم چلا لیں گے مدرسہ. اور یہ تاریخ ہے ہماری. آج ہم اس بحث میں پڑے ہوئے کہ کیا ہم کو یہ کرنا چاہیے، کیا ہم کو وہ کرنا چاہیے، کیا ہم کو ایسے کرنا چاہیے. بھائی وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضرورت ہے، اس کو پوری کیجئے. اگر مدرسے میں فیس لگائی جاتی ہے 250-300 روپیہ، مسجد کے امام اگر مانگتے ہیں نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے، ہم لوگ بولتے ہیں 250 الف ب سے پڑھانے کے لیے 250. اور یہی اگر انگلش میڈیم کا ٹیچر 1000 روپے مانگتا ہے تو اس کو ہم موٹر سائیکل میں لے جا کر کے اپنے بچوں کو دے کر کے آتے ہیں. وہ کیا پڑھاتا ہے؟ اس کو وہ پڑھاتا ہے جو اس سے آخرت ملے، قبر میں جواب دے گا. بولیے من ربک وما دینک ومن نبیک کا جواب یہاں سکھایا جاتا ہے، یہاں سکھایا جاتا ہے. ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا. بیٹیوں کے لیے زیور کم بنائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم بنائیے زیور. یہی ہوگا نا کہ سسرال میں 2-4 تانا سنے گی بیٹی کہ تمہارا باپ کچھ نہیں دیا، پکڑ تھا. سن لیجئے، برداشت کر لیجئے، لیکن آخرت کا علم اس کو دے دیجئے. پیارے مصطفیٰ نے یہی کیا تھا. بس یہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. باتیں تو بہت تھیں لیکن وقت چونکہ نہیں ہے تو بتا کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ چکی پیستی تھی، آپ سب کو معلوم ہے. حضرت فاطمہ کو کسی نے یہ خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ غلام آئے ہیں، آپ جائیے اپنے ابا سے غلام مانگ کر لے آئیے گا. آپ جو گھڑا اٹھاتی ہیں، چکی پیستی ہیں، آپ کے نازک ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، کنویں سے پانی کھینچتی ہیں رسی سے، کہیے غلام دے دیں تو وہ آپ کی خدمت کر لے. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ ابا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ہمیں دے دو. کہا بیٹی یہ غلام تم نہ لو، اس کے بدلے میں ایک علم دیتا ہوں، یہ لے لو. یعنی پیارے مصطفیٰ نے یہ بتایا کہ بچیوں کو دنیا کی چیز دینے سے زیادہ علم دینا یہ زیادہ ضروری ہے. علم دینا زیادہ ضروری ہے. کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارا معاملہ کافی ہو جائے گا. رہی بات غلاموں کی تو یہ صفہ والے تم سے زیادہ حقدار ہیں بیٹی. ان مدرسے کے لوگوں کو، ان بچوں کو دینا زیادہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو صفہ کے طالب علموں کے اوپر جو 70 لوگ تھے مدرسے میں، ان کو تقسیم کر دیا. یعنی اپنی سگی بیٹی کے اوپر، سگی بیٹی کو علم دے کے بھیج دیا. اور ان غلاموں کو کس کو دیا؟ کیا بول سکتا ہے کوئی ہم میں کا آدمی اتنا بڑا کلیجہ ہے، ہم نبی سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے شادی کے بجٹ میں 50,000 روپے کم کر کے اس مدرسے کو دے دیں گے جہاں یہ تعلیم ہو رہی ہے. ہم اتنا مہنگا نہیں کریں گے، اتنا مہنگا ٹینٹ نہیں لگائیں گے، اتنا مہنگا یہ نہیں کریں گے. اس ٹینٹ کا جو پیسہ ہے یہ پیسہ ہم اس مدرسے کو دے دیں گے. ہے آخر وہ لوگ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، کسی کے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ وہ دعا دے کر جاتے ہیں آپ کو، کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں کھلایا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا اکثر لوگوں کو نہیں، یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ بریانی جلی ہوئی تھی، کون باورچی تھا، جلا دیا تھا، گوشت نہیں گلایا تھا تو مسالہ کچا رکھا تھا
تو یہ نہیں ہوا تھا، یہ بول کر کے آپ کا کھا کے 4 بات آپ کو سنا کے تب جاتے ہیں، تب جاتے ہیں۔ اس کے لیے اتنا اہتمام ہم کرتے ہیں ان مدارس کے لیے۔ یہ جانتے ہیں یہ ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے اندھ وشواس میں آپ کے سامنے نہیں پھیلا رہا ہوں، اندھ وشواس نہیں پھیلا رہا ہوں۔ یہ جو قرآن کی تعلیم اور اس کی تعلیم جو ہوتی ہے نا، اس سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، یہ بات تو حدیث میں ہے نہیں ہے؟ ابھی ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، جھومپورا کا واقعہ، کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ کورونا کے زمانے میں مصباح العلوم جب بند ہوا، یہ ہم لوگوں کا کہنا نہیں ہے، یہ غیر مسلم وہاں کے محسوس کر رہے ہیں جو کہتے ہیں، غور سے سنیے اس کو۔ جب بند ہوا تو اس سڑک کے اوپر حادثے بڑھ گئے، ایکسیڈنٹ ہونے لگا، 3-4 لوگ لگاتار مر گئے اسی راستے پہ ایکسیڈنٹ ہو کر کے۔ تو کہا کہ یہاں جو ان کا کہنا ہے، یہ مت سمجھیے کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھ وشواس نہیں پھیلا رہے ہیں، ایک غیر مسلم اس کو سمجھ گیا، ہم کب سمجھیں گے؟ ہم یہ کہنے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ جو یہاں اذان دیتے تھے مسجد میں اور تمہارے بچے جو یہاں پڑھتے تھے تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا، کورونا کی وجہ سے جو بند ہوا ہے دیکھو لاکھ 4-5 آدمی مر گئے ایکسیڈنٹ حادثے۔ یہ وہ سمجھ گیا۔ ارے بھائی قرآن کی تلاوت سے سکونت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، رحمت کا نزول ہوتا ہے، وغشیت علیہم الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ اسی مجلس کا تذکرہ آسمان میں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہوگا۔ وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ اپنے مجلس میں کرتا ہے، تو کیا ان کے اوپر رحمتیں نہیں آئیں گی، برکتیں نہیں آئیں گی؟ اس کو ہم کب سمجھیں گے؟ اس طرح کے مدارس آباد ہونے چاہیے، اس میں اپنی بچیوں کو لا کر کے داخلہ دلوانا چاہیے، اس کی تعلیم کا بہتر سے بہتر نظم ہو، انتظام ہو، اس کے لیے فنڈ مہیا اور فراہم کروانا چاہیے تاکہ اس طرح کے مدارس بڑھیں اور اس پہ طالبات بڑھیں اور پڑھیں اور ہمارے معاشرے، ہمارے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح ہو۔ یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم نے اپنے نسل کے لیے بہت خطرناک راستہ چن لیا ہے، بہت خطرناک راستہ۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے دیکھیے، انٹرنیٹ سے روح کو بہرحال غذا چاہیے نہیں چاہیے؟ بولے جسم کو بھوک لگتی ہے نہیں لگتی؟ ابھی روح اور جسم کی جو بات ہو رہی تھی، جسم کو بھوک لگتی ہے تو ہم چاول دال روٹی گوشت کھا کے اس کا پیٹ بھر دیتے ہیں، روح کو غذا چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ ہم نے بچیوں کو اگر تعلیم نہیں دیا ہے تو وہ روح کی غذا تلاش کریں گی کہاں؟ میوزک میں، انٹرنیٹ میں گانا سن کر کے، کچھ اور سن کر کے، کچھ اور سن کر کے، ہاں تو کیا اس میں ان کو سکون مل جائے گا؟ سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کے روح کی غذا ملے گی۔ تو جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے کپڑے کا انتظام کرتے ہیں ٹھنڈی سے بچی رہے بچہ یا بچی، اور اسی طرح سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں کہ میرا بچہ کمزور نہ ہو، دیکھتے ہیں ذرا ڈل لگ رہا ہے، سست لگ رہا ہے تو وٹامن کا انتظام کرتے ہیں، اخروٹ کاجو بادام گھر میں لا کر کے رکھتے ہیں، دودھ کا انتظام کرتے ہیں، پیو۔ روح کی کمزوری کو کبھی آپ نے بھانپا نہیں؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ میرا بچہ روحانی طور پر کہاں ہے؟ نماز کے وقت مسجد جا رہا نہیں جا رہا ہے؟ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے؟ کن سے ان کے تعلقات ہیں؟ کیسے بات کر رہا ہے؟ کیسے نہیں کر رہا ہے؟ ہم سے کیسے تعلقات ہیں؟ ماں سے کیسے تعلقات ہیں؟ یہ کبھی غور کیا؟ آبزرو کیجئے اور اس کو جیسے علاج کی ضرورت ہے اس کو علاج دیجئے۔ شیاطین الانس والجن دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اچکوں کی طرح یہ ان کو اچک رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ بتائیے نا، گانجا، افیم، چرس مارکیٹ میں سپلائی فری ہے چاروں طرف، خاص کر کے بمبئی کی جو رپورٹ ہے، خاص کر کے مسلم علاقوں میں اس طرح کے وینڈر بہت ہیں جو مسلم بچوں کو فری میں، شروع میں فری میں سپلائی کرتے ہیں، 5 مرتبہ 8 دن 10 دن دے دیا، جب ایڈکٹ ہو گیا وہ تو اس کے بعد اس کو پھر پیسے سے دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے چوری کرنا، مارنا، 10 روپے کے لیے چاقو سے بلیڈ سے کاٹ دیتے ہیں لوگ۔ اب جا کے دیکھیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری سے ہم محفوظ رہیں، اس طرح کی شر اور فساد ہمارے معاشرے میں نہ آئے، تو دینی تعلیم کو ہم کرنا ہے، بچوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اور وہ بوڑھے جو اب مدرسہ نہیں جا سکتے ہیں، عمر دراز لوگ، ان کو چاہیے کہ مسجد میں فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد جب سہولت ہو
ایک حدیث کی تعلیم سیکھ لیں. ایک حدیث، ایک آیت امام صاحب کو کہیں پڑھ کر کے ذرا ترجمہ اور تشریح سنا دیجیے. علم سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، کوئی وقت نہیں ہوتا ہے علم سیکھنے کا. آدمی کو چاہیے کہ سیکھے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اپنے مقصدوں میں کامیاب کرے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کا علم ہم سب کو عطا کر دے، اور علم دین کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین اس دین کی حفاظت جس طرح سے تو نے ذمہ داری لی ہے، رب العالمین ہمارے دلوں کو بھی اس دین کے حفاظت کا سبب بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.